بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کا دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ درس ہم نے درس نمبر 27 پڑھا اور اس میں ہم نے فقہی مسائل کچھ نجاسات کے پڑھے تھے اور کچھ جو ہے وہ مطہرات کے۔ تو ہم نے 143 اور 142 نمبر مسئلہ جو تھا توضیح المسائل کا، وہ مطہرات پڑھی تھیں۔ مطہرات ہم نے 12 پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے پہلا مطہر پانی تھا، اس کی 4 شرطیں پڑھیں۔ آج ہم سبق نمبر 28 شروع کر رہے ہیں اور سبق نمبر 28 میں ہمارے سبق کا عنوان مطہرات ہوگا۔ گزشتہ درس کی طرح نہیں ہے کہ مطہرات اور نجاسات ہوگا، کیونکہ وہاں کچھ مسئلے نجاسات کے تھے اور کچھ مسئلے مطہرات کے تھے۔ تو آج جو ہے وہ مطہرات ٹائٹل ہوگا۔ اس میں ہم انشاءاللہ توضیح المسائل سے مسئلہ نمبر 144، 145، 146، 147، 148، 149 اور 150، 151 ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 144، اس کا ٹائٹل جو ہے وہ مطہرات ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ نجس برتن کے اندرونی حصے کو قلیل پانی سے 3 دفعہ دھونا ضروری ہے۔ اگر برتن نجس ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح دھویا جاتا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یا مختصر الفاظ میں کوئی سوال کرتا ہے کہ کوئی نجس برتن ہے تو اس کو پاک کیسے کیا جاتا ہے، اس کا جواب اس مسئلے میں موجود ہے۔ اور تیسرا سوال کوئی پوچھتا ہے کہ نجس برتن کو پاک کرنے کا کون سا طریقہ ہے قلیل پانی سے، تو اس کو 3 دفعہ دھونا ضروری ہے۔ اور کر یا جاری پانی یا بارش کا بھی احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم ہے، یعنی 3 دفعہ نجس برتن کو 3 دفعہ کر پانی میں ڈبویا جائے، خالی کیا جائے، یا جاری پانی ہے تو اس میں اس کو ڈبویا جائے اور پھر خالی کیا جائے، ڈبویا جائے اور پھر خالی۔ یہ احتیاط کی بنا پر ہے۔ تو احتیاط ہم بیان کر چکے ہیں، احتیاط واجب اور احتیاط لازم اور احتیاط مستحب کا بیان۔ تو احتیاط واجب دوبارہ میں آپ کو رپیٹ کر دیتا ہوں کہ وہاں ذکر کیا جاتا ہے جہاں مسئلہ نہیں ہوتا، اور احتیاط واجب اور لازم میں مقتدی کے لیے مقلد کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، صرف مجتہدین کے نزدیک احتیاط واجب اور لازم کا فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال نجس برتن کو پاک کرنے کا 3 دفعہ کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ جس برتن سے کتے نے پانی یا کوئی اور مائع چیز پی ہو اسے پہلے پاک مٹی سے مانجنا چاہیے۔ مانجنا ہوتا ہے، یہ لفظ مشکل آ گیا ہے تو اس مشکل کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مانجنا، مٹی سے اس برتن کو مانجنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈالا جائے مٹی کو۔ سب سے پہلے تو کتا جس نجس برتن سے مائع پیتا ہے، پانی یا دودھ یا کوئی چیز، تو اسے دھونا چاہیے، اس صابن سے دھویا جائے، اپنا حد الامکان نجاست کو دور کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اس میں خشک مٹی جو ہے وہ ڈالی جائے تو اس سے ساری خشکی جو ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو جائے، یعنی وہ برتن جو ہے وہ خشک ہو جائے، اور اس کو اس طرح کیا جائے کہ ہر تہ تک اس کی مٹی پہنچے۔ پھر اس کے بعد اس برتن کو مٹی کو صاف کیا جائے، جو خود مٹی صفائی کے لیے گئی تھی اس کو بھی صاف کر لینا چاہیے، تو اس کو مانجنا کہتے ہیں۔ پھر اس برتن سے مٹی کو دور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد قلیل یا کر یا جاری پانی سے، اب جب یہ دھو لیا، یہ پروسیس مکمل ہو گیا کہ مانجنے والا، اس کے بعد پاک کرنے والا پروسیس ہوتا ہے، تو 2 دفعہ دھونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کتے نے کسی برتن کو چاٹا ہو تو اسے دھونے سے پہلے مٹی سے مانجنا ضروری ہے۔
البتہ اگر کتے کا لعابدین کسی برتن میں گر جائے یا بدن کا کوئی حصہ اس میں چھو جائے تو احتیاط لازم کی بنا پر اسے مٹی سے مانجنے کے بعد 3 دفعہ پانی سے دھونا ضروری ہے۔ تو یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ عام برتن کو نجس کتا جب کر جاتا ہے تو اس کے دھونے کا طریقہ ذرا مختلف ہے، اور دوسرے برتن جو دوسری نجاسات سے ہوتے ہیں نجس، ان کا طریقہ ذرا فرق رکھتا ہے۔ جی تو یہ مسئلہ نمبر 144 تھا، جس کا ٹائٹل مطہرات ہے۔ اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی تو مسئلہ نمبر 145 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل بھی مطہرات ہے، اور یہ مسئلہ توضیح المسائل کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے اس کا نمبر 145 ہے۔ جس برتن میں کتے نے منہ ڈالا ہے، اگر اس کا منہ تنگ ہو تو اس میں مٹی ڈال کر خوب ہلائیں تاکہ مٹی برتن کے تمام اطراف میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد اسے اسی ترتیب کے مطابق دھوئیں جس کا ذکر ہم نے ابھی مسئلہ نمبر 144 میں کیا ہے۔ تو منہ ڈالنا یا اس کا لعابدین یا چاٹنا یا اس سے پانی پینا یا کوئی مائع چیز پینا، یہ تمام مسئلہ ان مسئلوں میں۔ مسئلہ نمبر 146، اس کا ٹائٹل بھی مطہرات ہے، اور اگر کسی برتن کو سور چاٹے یا اس میں کوئی بہنے والی چیز پی لے یا اس برتن میں جنگلی چوہا مر گیا ہو تو اسے قلیل یا کر یا جاری پانی سے 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ تو یوں کہوں میں کہ کتے سے تو زیادہ نجس جو ہے وہ چوہا ہو گیا، جس کو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ تو بہرحال چوہے سے بچنا چاہیے جی، پھر چوہا نہیں مارنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پھر مرنے کے بعد۔ یہ بھی ایک نیا لطیفہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں تو لوگ کچھ چیزوں کو مارنے کے بعد غسل کرتے ہیں، مثلا کچھ سانپوں کی اقسام ہیں اور واقعاً وہ زہریلے ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چوہا مارنے کے بعد پھر وہ برتن تو برتن رہا، خود بھی پاک کرنا اپنے آپ کو پڑے۔ تو بہرحال اس لطیفوں میں نہیں جاتے، ٹائم قلیل ہے، تو اس کو دوبارہ مسئلے کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 146 ہے، اگر کسی برتن کو سور چاٹے یا اسے کوئی بہنے والی چیز پی لے یا اس برتن میں جنگلی چوہا مر گیا ہو تو اسے قلیل یا کر یا جاری پانی سے 7 مرتبہ 7 ٹائم اس کو دھونا ضروری ہے، لیکن مٹی سے مانجنا ضروری نہیں ہے۔ یہ یاد رہے، مانجنے کا حکم صرف کتے کے استعمال والے برتن میں آیا ہے، سور یا دوسرے والوں میں نہیں آیا ہے۔ تو آئیں جی اگلے مسئلے کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل بھی مطہرات ہے اور مسئلہ نمبر 147 ہے۔ کچھ یوں ہے کہ جو برتن شراب سے نجس ہو گیا ہو اسے 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ شراب بھی نجس ہوتی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں نجاسات میں۔ تو جو شراب نجس ہوتی ہے تو جس برتن میں ہوتی ہے اس برتن کو کس طرح پاک کی جائے، کہتے ہیں 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ اس بارے میں قلیل یا کر یا جاری پانی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، جو بھی ہو جاری پانی میں دھویا جائے، قلیل سے دھویا جائے یا کر سے دھویا جائے، 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ شراب جو ہے تو جب برتن کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے تو جو بندہ پی اس کا انسان نجس ہو جائے ذہن اور جسم، تو اس کو پھر کتنی دفعہ پاک کرنا چاہیے، اس کا مسئلہ شریعت نے نہیں بتایا۔ بہرحال احتیاط مستحب یہ ہے کہ 7 بار دھویا جائے جو شراب سے برتن نجس ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس شراب سے بچائے، یہ انسانوں کی زندگیوں پر بڑے برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہ صرف برتن کے نجاست پر اثر نہیں ہوتا بلکہ انسان کی اندرونی صفات جو پلید ہو جاتی ہیں، نجس ہو جاتی ہیں، جو خراب ہو جاتی ہیں، اس پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو جی آئیں اگلے مرحلے کی طرف۔ مسئلہ نمبر 148، اس کا ٹائٹل بھی مطہرات ہے۔
اور کچھ یوں ہے یہ مسئلہ، اگر ایک ایسے برتن کو جو نجس مٹی سے تیار ہو یا جس میں نجس پانی سرائیت کر گیا ہو کور یا جاری پانی میں ڈال دیا جائے تو جہاں جہاں وہ پانی پہنچے گا برتن پاک ہو جائے گا۔ دوبارہ اس مسئلے کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ اگر ایک ایسے برتن کو جو نجس مٹی سے تیار ہو یا جس میں نجس پانی سرائیت کر گیا ہو، کسی کمہار نے برتن بناتے ہوئے مٹی جو ہے وہ تیار کی ہے تو وہ پانی نجس ڈالا تھا تو مٹی بھی نجس ہو گئی، جو اس سے برتن بھرا وہ بھی نجس ہو گیا، یہ مثال پیش کر رہا ہوں۔ تو اس کو پھر پاک کیسے کیا جائے؟ کہتا ہے کیونکہ یہ پرانے زمانے والے لوگوں کے لیے بھی توضیح کے مسئلے موجود ہیں اور شریعت تمام لوگوں کے لیے صرف اس دور کے لیے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس دور میں پانی ہی نہ ملتا ہو تو قلیل، اور دوسرا جو ملتا ہو تو وہ استعمال شدہ نجس ہو، تو شریعت نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال ایسا برتن جو نجس مٹی سے تیار ہو یا نجاست اس میں سرائیت کر گئی ہو تو کر یا جاری پانی میں ڈال دیا جائے تو جہاں جہاں وہ پانی پہنچے گا برتن پاک ہو جائے گا۔ اگر اس برتن کے اندرونی اجزاء کو بھی پاک کرنا مقصود ہو تو اسے کر یا جاری پانی میں اتنی دیر تک پڑا رہنے دینا چاہیے کہ پانی تمام برتن میں سرائیت کر جائے، اور اگر اس برتن میں کوئی ایسی نمی ہو جو پانی کے اندرونی حصوں تک پہنچنے میں مانع ہو تو پہلے اسے خشک کر لینا ضروری ہے۔ مثلا کوئی چکنائی ہے تو اس کو خشک کر لینا ضروری ہے، پھر برتن کو کر یا جاری پانی میں ڈال دینا چاہیے۔ تو اس مسئلے کا خلاصہ کچھ یوں ہو گیا کہ نجس برتن جو نجس مٹی سے تیار ہے اس کو بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔ اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے مطہرات اس کا ٹائٹل بھی ہے اور مسئلہ نمبر 149 ہے۔ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ نجس برتن کو قلیل پانی سے 2 طریقوں سے دھویا جا سکتا ہے۔ نجس برتن، یہاں نجس برتن کو پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، صرف دھونے کا طریقہ نہیں بیان کیا جا رہا۔ تو لہذا نجس برتن کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ان میں پہلا طریقہ کہ برتن کو فل بھرا جائے اور ہر دفعہ خالی کیا جائے، تو 3 سٹیپ میں 3 دفعہ یہ کام کیا جائے، فل بھر کے برتن کو پھر خالی کیا جائے، فل بھر کے پھر خالی کیا جائے، تو یوں جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ کہ برتن میں 3 دفعہ مناسب مقدار میں پانی ڈالیں اور ہر دفعہ پانی کو یوں گھمائیں کہ وہ تمام نجس مقامات تک پہنچ جائے اور پھر اسے گرا دیں تو یہ پاک ہو جائے گا۔ یعنی برتن اتنا بڑا ہے یا پانی بہت کم ہے تو اتنا پانی اس میں ڈالیں نجس برتن میں کہ تمام تہوں تک، تمام حصوں تک، تمام نجس مقامات پر پہنچ جائے، اور ہر دفعہ اس کو خالی کریں۔ تو یہ 3 بار رپیٹ کریں، 3 بار ریپیٹیشن کے بعد جو ہے یہ مرلہ آئے گا تو پاک ہو جائے گا۔ تو آج کے درس کا ہم خلاصہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ ہم نے مسئلہ نمبر 144 پڑھا کہ نجس برتن کے اندرونی حصے کو قلیل پانی سے 3 دفعہ دھونا ضروری ہے، اور مسئلہ نمبر 145 میں پڑھا کہ جس برتن میں کتے نے منہ ڈالا ہو اگر اس کا منہ تنگ ہو تو ضروری ہے کہ اس میں مٹی ڈال کر خوب ہلائیں تو وہ پاک ہو جائے گا، اور مسئلہ نمبر 146 پڑھا ہے وہ برتن جس کے اندرونی حصے سور نے چاٹا ہو یا اس میں پانی کا کوئی مائع چیز پی لی ہو تو اس کو پھر مٹی سے مانجنا ضروری نہیں ہے، اور مسئلہ نمبر 147 پر کہ جو برتن شراب سے نجس ہو جاتا ہے تو اسے 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ 7 بار دھویا جائے، اور مسئلہ نمبر 148
48 پڑھا کہ ایک ایسے برتن کو جو نجس مٹی سے تیار ہو اس کو بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں ہم نے مسئلہ نمبر 149 پڑھا ہے، جس میں نجس برتن کو پاک کرنے کے 2 طریقے کون کون سے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ نیک امان۔ اچھا